آگے دیکھیے، یہ دیکھیے آگے ابراہیم 14 اس کی 37 آیت، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارا رب، بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. دیکھیے پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ بھی فاؤنڈیشن میں سے ہے، یہ قواعد ہیں، یہ قواعد ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں کہ آپ دعا مانگے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من. اچھا یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں لکھا ہے اپنی ذریت سے ٹھہرایا جا رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے رب میں ٹھہرایا جا رہا ہوں اپنی ذریت سے. کہنے اسماعیل کو چھوڑ دیا، میں نے ایک لکھا ہوا ذریت سے ٹھہرایا جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ، اگر واحد ہوتا تو واحد کا سیغہ الگ ہوتا، ڈویل کا سیغہ الگ ہوتا. یہاں تو جمع میں لکھا من ذریتی، بہت ساری ذریت سے ٹھہرایا جا رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جہاں غیر زرعی ہے، وہی وادی ان صفا وہاں پر اس کے قریب تیرے پاک محترم گھر کے پاس، تاکہ صلاۃ قائم کریں. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. صلاۃ قائم کے لیے کون دعا مانگ رہا ہے؟ صلاۃ کے لیے قائم دعا مانگ. اور آپ کہہ رہے ہیں صلاۃ کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں. یہ الگ ٹاپک ہے. بہرحال آگے لکھا ہے فجعل افئدة من الناس، اور لوگوں کے دلوں کو اے ہمارے تاکہ صلاۃ نماز سے پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش مند بنا دے اور ان کے پھلوں کو اسے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. اور عجیب بات ہے، اور لوگوں کے دلوں کو ان لوگوں کی طرف خواہش مند بنا دے جو لوگ وہاں جاتے ہیں، جو وہاں طواف کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، صلاۃ قائم کر رہے ہیں. کعبے کے ایریے کی بات کر رہا ہوں میں. لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو ان کی طرف مائل کر دے، ان لوگوں کی طرف. اور امیزنگ بات دیکھیں، آپ بھی آج کل لیکچر دیکھتے ہوں گے، یہ ذاکر نائک جو انڈیا میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ہندوستان کے ان کے ساتھ وہ بڑا ان کی کتابوں کے ساتھ کمپیریٹیو ریلیشن کرتے ہیں. تو وہاں ایک ہندو صاحب نے سوال کیا، وہ باقاعدہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ انگریزوں نے بھی سوال کیا، نان مسلم نے بہت جگہ سوال کیا کہ آپ ہم لوگوں کو وہاں کعبہ مکہ میں جانے کی اجازت دیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہاں جا کے. یعنی امیجن کریں کہ کوئی ڈیزرٹ ہے پورا، وہ وہاں کوئی فروٹ نہیں ہے. یہاں لکھا ہے انہیں ان سے فروٹ سے نواز دے. آپ جائیے وہاں، سب سے دنیا کا بہترین فروٹ وہاں اویلیبل ہو، تو سب امپورٹ ہو رہا ہے. ڈیزرٹ کے اندر جہاں پانی کوئی فروٹ نہیں ہے، پوری دنیا سے فروٹ آ رہا ہے، ہر چیز بہترین اور سستی. اور یہ جتنے نان مسلم ہیں سب کہہ رہے ہیں ہمیں بھی جانے کی اجازت ملے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں. آئی ایم آسکنگ وائی. یہ اللہ نے دعا مانگی بھی ہے، ابراہیم السلام نے دعا مانگی اے ہمارے رب تاکہ صلاۃ نماز کریں، پس لوگوں کے یعنی اور جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے. فجعل افئدة من الناس، ناس مطلب آل مین کائنڈ، تہوی الیہم ان کی طرف، یعنی جو صلاۃ قائم کر رہے ہیں ان کی ذریت سے. تو وہاں سب جانے کی خواہش مند ہیں کہ ہم وہاں دیکھنا چاہتے ہیں گھر کو، ہم وہاں پہ محسوس کرنا چاہتے ہیں. باقاعدہ انہیں برا لگ رہا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیے اور آ جائیے، صرف زبان سے کہہ دیں. آپ بلیو کریں، دل کو اللہ جانتا ہے. آپ آنا چاہ رہے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آ جائیے. تو ہم نے وہاں ایک پرنسپل، اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں کو وہاں مت آنے دو، مسجد حرام کے قریب، سورہ توبہ کے اندر. تو وہ قانون لگا ہوا ہے، آپ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھیں اور آ جائیے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ دعا ہے تو فروٹس وہاں اویلیبل ہیں، کیونکہ یہ دعا ہے تو تمام دنیا کے نان مسلم کی یہ چاہت ہے کہ ہمیں وہاں جا کے ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں مکہ اور مدینہ. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ، لیکن اس چیز کو فیل کرنا چاہتے ہیں وہ. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.